سلام کے متعلق یہ تیسرا سبق دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیوں کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستہ سے گزرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، اس لیے بخیل نہ بنیے، یہ یاد رکھنا۔ اب ایک حدیث اخیر میں کہتا ہوں، وہ حدیث پر عمل فوراً کر لیجئے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب کہیں نہ کہیں آپ ہوں گے، مسلمان ہوگا، یا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوگی، شوہر ساتھ ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، مصافحہ کرو، اور تم مصافحہ کرتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے بیان کی۔ اب فوراً عمل کر دیجئے، اپنی بیگم کو سلام کرو اور پورا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کر کے دونوں مصافحہ کر لو، دو پارٹنر مصافحہ کر لو، کوئی آپ کا دوست مصافحہ کر لو، دونوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، یہ جو ہمارے ماحول میں ہے نا، السلام علیکم السلام، یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ اس کا مطلب میں بیان نہیں کرتا ورنہ تم ڈر جاؤ گے، اس لیے یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ اس لیے اس ماحول کو بدلو۔ وہی بد دعا کی وجہ سے گھروں میں پریشانی آتی ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اپنے اسی رو میں چل رہے ہیں اور گھروں میں بد دعائیں پھیل رہی ہیں۔ نہیں، پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اور سامنے والا بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گھر میں برکتیں ہوں گی۔ اور کوئی بچہ کوئی بچی اگر سلام بغیر سلام کے آئے اسے گھر سے باہر نکالو، بیٹا سلام کر کے آؤ، بیٹا سلام کر کے آؤ، اس کی عادت ڈالو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات یاد رکھنا، فوراً میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو سلام کر لیں، ماں باپ ایک دوسرے کو سلام کر لیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کو سلام کر لیں، مصافحہ کر لیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا